بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ بھائی بزرگوں، ہم یہاں آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ یہاں اجتماع کا ہمیں نہیں، صرف یہاں نہیں، یہاں بھی اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، بڑے کام سے بھیجا ہے، بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، بہت تھوڑا سا وقت۔ کام کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور وقت کتنا ہے؟ دنیا سے جانے تک کا وقت۔ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا رہنے بسنے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، یہ تو گزرگاہ ہے، بلکہ یہ تو کمائی کی جگہ ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آخرت کے لیے کمائی کرنے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے روحوں کے خزانے میں تھے، جہاں ساری روحیں جمع۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کے پیٹ میں ہمارا جسم بنایا۔ جب 4 مہینے میں وہ جسم بن کے مکمل ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا اس فرشتے کے ساتھ، جس فرشتے کو یہ جسم پہنانا آتا ہے۔ ہمیں نہیں آتا تھا پہننا۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو جوتا پہننا نہیں آتا، تو گھر کا کوئی بڑا اس کا پاؤں پکڑ کے جوتے میں ڈال دیتا ہے، پہنا دیتا ہے۔ کپڑے پہننا نہیں آتے، تو اس کا ہاتھ آستین میں، اس کے پاؤں پائچے میں ڈال کے گھر کے کوئی بڑے کپڑے پہنا دیتے ہیں۔ تو بھائی بچے کو آتا نہیں، تو یہ جسم تو ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا، ہمیں آتا ہی نہیں تھا کہ کیسے پہنا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فرشتے کے ساتھ بھیجا جس کو جسم پہنانا آتا ہے، وہ ہمیں اس جسم میں داخل کر کے یہ پہنا کے واپس چلا گیا۔ پھر ہم دنیا میں آ گئے۔ اب یہ جسم ہمارے پاس تھوڑے دنوں کے لیے ہے، پھر ایک فرشتہ آئے گا جسے یہ جسم اتارنا آتا ہے، وہ اس جسم کو اتار دے گا، ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ جسم مٹی کا بنا ہے، مٹی میں دبا دیا جائے گا۔ ہم اللہ کے پاس سے آئے تھے، ہم اللہ کے پاس واپس لے جائے گئے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، وہاں جانچا جائے گا۔ یہ تم کو بھیجا تھا آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، تم کیا تیاری کر کے آئے؟ تم نے اپنے ایمان کو کیسا بنایا؟ تم نے اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو کیسے سدھارا؟ تم نے ہمارے بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے سنبھالے؟ تم نے اپنی عادتیں کیسی سنواری؟ تم کیا تیاری کر کے آئے؟ ایک ایک چیز اللہ کے سامنے۔ آج کل تو CCTV کیمرہ لگ گئے ہیں نا، تو آدمی انکار کرے تو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو تم ہی تو تھے یہ گھر میں داخل۔ جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذرا سی عقل دی ہے، وہ CCTV کیمرہ بنا سکتا، سب کچھ کا ریکارڈ رکھ سکتا، وہ اللہ جس نے عقل بنائی اور جس کے پاس علم لامحدود اور جس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام القادر، اللہ کا نام القادر۔ قادر اس کو کہتے ہیں جس کے بس میں سب کچھ، اور کچھ بھی ان کے بس سے باہر۔ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے کر سکتے، وہ اپنے کرنے میں کسی کے محتاج ہے، اور مخلوق ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اپنے وجود میں بھی، یعنی اپنے باقی رہنے میں بھی اللہ کی محتاج، اور اپنی ہر چیز میں اللہ کی محتاج۔ مخلوق ہے، اللہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کے جاننے والا. پھر قیامت کے دن جب پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سب کچا چٹھا سامنے کر دے. یہ روزانہ 2 فرشتے آتے ہیں نا. صبح آئے تھے، ایک نیکی لکھنے والا، ایک برائی لکھنے والا. یہ شام کو چلے گئے. اب شام کو آئے ہیں، یہ صبح چلے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی پہ 4 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، 2 دن میں آ رہے، 2 نائٹ ڈیوٹی کر رہے. ایسا نہیں. جو فرشتے صبح آئے تھے اور شام کو چلے گئے، اب یہ دنیا میں پھر کبھی نہیں آئیں. یہ جو ریکارڈ بنا کے لے کے گئے ہیں، ان کو اس ریکارڈ کے ساتھ بٹھا دیا جائے کہ تمہارا کام ہی ہے کہ جو تم دن بھر کا لکھ کے لائے ہو اس کو قیامت کے دن تک ہی محفوظ اپنے پاس رکھو، اور جو تم رات بھر کا لکھ کے لائے ہو اس کو محفوظ کر کے قیامت کے دن تک رکھو. پھر جب تمہیں طلب کیا جائے گا تو تم حاضر ہو جانا، اسے پیش کر دے. تو ہر انسان کے لیے روزانہ 4 نئے فرشتے آ رہے ہیں. اگر دنیا کی 750 کروڑ آبادی ہو تو 2 فرشتے ہر ایک کے دن میں، 2 فرشتے ہر ایک کے رات میں، 15 و 15 30 3,000 کروڑ 3,000 کروڑ فرشتے تو صرف اعمال نامہ لکھنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن موجود ہیں، اور سارا کیا کرایا موجود ہوگا. نیکی سب موجود ہوں، گناہ سب موجود ہوں. پھر اس کے اوپر فیصلہ ہو، ہمیشہ کا فیصلہ، جنت کا فیصلہ، جہنم کا فیصلہ. یہ سارا کا سارا فیصلہ دے. آدمی کی اگر ایک نیکی کم رہ گئی، ایک نیکی کم رہ گئی، کہ اگر ایک نیکی اور ہوتی تو اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا اور یہ جنت میں چلا جاتا. تو یہ سارے حشر کے میدان میں چکر کاٹے گا، ایک ایک کی خوشامد کرے گا، ایک نیکی دے. ماں سے کہے گا اماں تم تو ہم پہ اتنی مہربان، اتنا تم نے ہمارا خیال رکھا، اماں پلیز ایک نیکی دے دو، میرا کام بن جائے. اماں کہیں گی بیٹا اس وقت ہمیں اپنی پڑی ہے، ہم نے تمہارا بہت کیا، اس وقت تو تم ہمیں دے دو تو ٹھیک، اس وقت ہم نہیں دے سکتے. ابا کے پاس جائے گا، ابا ایک نیکی دے، بیٹا تمہارے لیے کما کے چھوڑے آئے، مکان بنا کے چھوڑا ہے، اب یہاں مت پریشان کر، جو دینا تھا دے دیے، ہمیں اپنی پڑی. بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، بیٹا تمہارے لیے ہم نے یہ کیا ایک نیکی دے. کہ ابا وہ تو سب صحیح ہے کہ آپ نے یہ کیا، لیکن ابا نیکی تو اب دینے کی بس کی نہیں. دوستوں کے پاس جائے گا کہ یار ساری رات ہم نے تمہارے ساتھ مٹائی ہے اور اپنی زندگی تمہارے ساتھ برباد کی ہے، ایک نیکی تو دے دو. تو دوست کہیں گے بھائی صاحب ہم آپ کو پہچانتے نہیں، آپ ہیں کون؟ کوئی نیکی دینے پہ تیار نہیں. وہ نیکی جس کو آج کمانا بہت آسان. آدمی نے کہا سبحان اللہ، 10 حروف ہو گئے، ہر حرف پہ 10 نیکی، 100 نیکیاں ہو گئی. سبحان اللہ. قرآن شریف پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، 17 حروف ہو گئے. بغیر وضو کے بھی پڑھا تو 170 نیکی، ہر حرف پہ 10 نیکی. وضو سے پڑھا تو ہر حرف کی پر 25 نیکی. نماز میں بیٹھ کے پڑھا تو ہر حرف پہ 50 نیکی. نماز میں کھڑے ہو کے پڑھا تو ہر حرف پہ 100 نیکی. گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آئے، ہر قدم پہ نیکی مل رہی، ہر قدم پہ نیکی، ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا حاصل کرنا بہت آسان فرما دیا. نہیں جانے تمہارے سسٹم کا خرابی ہے، حوادث کی خرابی ہوئی. ایک نیکی.
آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے. آپ لوگ سب چلو گے نا اللہ کے راستے میں, پیدل اللہ کے راستے, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, ایک بستی سے دوسری بستی, پیدل جماعت. اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام زیادہ تر پیدل چلے, صحابہ اکرام زیادہ تر پیدل چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے, 313 میں 2 گھوڑے تھے, پیدل جا رہے. حضور تبوک میں تشریف لے گئے, 30,000 لوگوں کے اندر 3,000 سواریاں تھیں, 3,000 اونٹ تھے, 10-10 کی جماعتیں بنا دی تھی, ہر جماعت کو 1 اونٹ دے دیا. اپنا سامان اس کے اوپر رکھ لو, 1 آدمی سوار ہو, 9 آدمی پیدل چلے. پھر اس کی باری ہو چکے تو وہ اتر آئے, دوسرا سوار ہو جائے. تو 90% 90% پیدل چل رہے تھے. پیدل میں بڑی تاثیر. ایک بزرگ نے فرمایا, نظام الدین کے حضرات میں سے, فرمایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلی سے بمبئی پیدل جماعت روانہ کی, اور فرمایا کہ ہم حج کو جا رہے ہیں, واپسی میں بمبئی میں ملاقات ہوئی. جماعت پیدل کام کرتی 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 بمبئی پہنچی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج سے بمبئی پہنچے. جماعت سے فرمایا, تمہارے اس پیدل چلنے کی برکت سے میں نے بیت اللہ شریف پہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا ہوتا ہوا دیکھا. ایک صحابی نے میں اللہ کے راستے کے سفر میں پیدل کی فضیلت بیان فرمائی. سارے کے سارے لوگ اپنی سواریوں سے اتر آئے اور سب پیدل چلے. روایت کرنے والے کہتے ہیں اتنے لوگوں کو سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. ایک ایک قدم, یہ قدموں کے نشان قیامت کے دن گواہ بن کے آئیں گے. ایک عرب جماعت تھی, اس میں ایک صاحب کا بیان تھا. انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جبریل علیہ السلام کو بلائیں. میں ایک بیچ میں بات بتا دوں آپ کو. ہمارے استاد حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو 2 تار ہوتے ہیں نا بجلی کے, پازیٹیو نیگیٹو, یہ ٹھنڈا گرم, یہ دونوں الگ الگ چلتے ہیں. پہلے تو ایسا کام کرو, آپ کے آزو بازو میں جس کی آنکھیں بند ہو اس کو ہوشیار کر دو, اور جس کے ہاتھ گھٹنوں پہ بنے ہو اس کے ہاتھ کھلوا دو. پھر سناؤ آپ بھی کوئی. فرمایا جیسے یہ 2 تار چلتے ہیں, پازیٹیو نیگیٹو الگ الگ, سوئچ میں آ کے جیسے ہی کھٹکا دباتے ہیں یہ دونوں تار مل جاتے ہیں. جہاں دونوں تار مل جاتے ہیں تو لائٹ جل جاتی ہے, پنکھا چل جاتا ہے, مشین چالو ہو جاتی ہے. فرماتے تھے کچھ ایسی ہی تاثیر اس کوہنی اور گھٹنے میں بھی ہے. جب گھٹنے اور کوہنی کا کنیکشن ملتا ہے تو نیند کی مشین چالو ہو جاتی. اس لیے نہ اپنے گھٹنے پکڑو, نہ پاس والے کو گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا دو, تاکہ ہوشیار رہو. شیطان غفلت لانے کی کوشش کرتا. تو اللہ کے راستے میں پیدل چلنا بہت بڑی چیز ہے. آدمی اللہ کے راستے میں پیدل چلتا ہے, ایک ایک قدم کے اوپر 700 نیکی ملتی. اگر 2 میل پیدل چلے اور اگر 3,000 قدم بھی اس میں پڑ گئے تو صرف 3,000 قدم کی 21 لاکھ نیکی ہو گئی. کتنی؟ 21 لاکھ نیکی ہو گئی. وہ نیکی یا قیامت میں ایک نیکی پر مسئلہ اٹک جائے. یہ تھوڑا سا پیدل چلانا آخرت کے اعتبار سے نیکیوں میں لکھپتی بنا رہا. اللہ کے راستے میں آدمی جاتا ہے, خرچ کرتا ہے,
اللہ کے راستے کے خرچے پہ ہر روپیے پہ 7 لاکھ روپے خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. کتنا؟ 1 روپے پہ 7 لاکھ روپے خیرات کرنے کا ثواب. جماعت میں 100 روپے خرچ ہوئے تو 7 کروڑ خرچ خیرات کرنے کا ثواب. 1000 خرچ ہوئے تو 70 کروڑ خیرات کرنے کا ثواب. 4 مہینے کی جماعت میں جا کے 10,000 خرچ کر کے آئے تو 700 کروڑ روپے خیرات کرنے کا ثواب. بتاؤ ہم تم کر سکتے ہیں؟ ارے جس کے پاس ہیں وہ بھی نہیں کر سکتا. ہم نے تو رکھے ہوئے اکٹھے دیکھے نہیں کہ 700 کروڑ کی گڈی کتنی دیر لگے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو پیسے اللہ کے راستے میں خرچ ہوتے ہیں ان پہ اجر آخرت میں ملتا ہے اور یہ پیسے دنیا میں واپس لوٹا دیے جاتے ہیں. حدیثوں میں یہ بات آتی ہے، علماء بتاتے ہیں کہ 2 خرچے ایسے ہیں جن کا اجر آخرت میں ملتا ہے اور پیسے دنیا میں لوٹا دیے جاتے ہیں. ایک حاجی کے حج کا خرچ کہ ہر روپیے پہ 1 لاکھ کا ثواب اور پیسے دنیا میں واپس. ایک اللہ کے راستے میں جانے والے کا کہ ہر روپیے کے اوپر 7 لاکھ کا ثواب اور پیسے دنیا میں واپس. ایک جماعت ہماری گئی سیرا لیون افریقہ میں. اس زمانے میں 1 لاکھ کا خرچہ تھا. جماعت واپس آ گئی. 5 مہینے لگا. اس میں گاؤں کے بھی تھے دیہاتی کھیتی کرنے والے اور 2-3 مہینے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی. کہنے امیر صاحب پکی بات ہے. کیا پکی بات ہے؟ کہنے جو اللہ کے راستے میں لگاؤ وہ واپس مل جاتا ہے. میں نے کہا ہاں پکی بات تو ہے. ہوا کیا؟ کہنے جی ابھی پرسوں ہمارا کھیت کٹا تو ہر سال جتنے ٹینک نکلتے تھے 20 بوروں کا ایک ٹینک ہوتا ہے جو ہارویسٹر سے کٹتا ہے. ہر سال جتنے ٹینک نکلتے تھے اس سال 5 ٹینک ایکسٹرا نکلے. 100 بورے ایکسٹرا نکلے. اس زمانے میں 1000 روپیے کنٹل کا بھاؤ چل رہا تھا. تو ایک ہی جھٹکے میں 1 لاکھ روپے جو خرچ کر کے آئے تھے اللہ نے واپس کر دیا. کس کو کہاں سے دیں گے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کس کو کہاں سے دیں گے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہاں باقی ہے کہ یہ خرچہ بھی اور حرجہ بھی دونوں لوٹا لیا جائے. ایک آدمی آٹو کھڑی کر کے جاتا ہے, ایک آدمی حمالی چھوڑ کے جاتا ہے, ایک آدمی بغیر تنخواہ کی نوکری وقت سے چھٹی لے کے جاتا ہے, ایک آدمی دکان بند کر کے جاتا ہے. جو خرچہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ واپس کریں گے اور یہاں جو حرجہ کر کے گیا ہے وہ بھی واپس ہوگا. ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے 24 گھنٹے کی جماعتیں جاتی تھی. ہم 24 گھنٹے کی جماعت میں جانے کے لیے ہمارے مرکز میں آئے. 2 لڑکے تھے, جماعت تھی نہیں. جو ذمہ دار تھے وہاں انہوں نے کہا بچوں تم دونوں یہیں سو جاؤ, صبح ہم کسی جماعت کے پاس بھیج دیں. تو ایک گجرات کی جماعت تھی, صبح ہمیں اس گجرات کی جماعت کے پاس بھیج دیا پرچہ لکھ کے یہ 2 لڑکوں کو شام تک کے لیے آپ اپنی جماعت میں رکھیں. ظہر کے بعد کی تعلیم ہوئی. امیر صاحب نے فرمایا کہ بھئی کوئی ساتھی اپنے تاثرات بیان کرو. تو ایک صاحب نے کہا کہ امیر صاحب پچھلے سال میں چلے پہ گیا تو آسام میں چلہ لگا. گجرات اس سرے پہ, آسام اس سرے, لمبے خرچے کا چل. دکان کا کچھ انتظام نہیں ہوا. میں دکان میں تالا ڈال کے چلا گیا. اب 40 دن کی, میں کہہ رہا ہوں 40 دن کی آمدنی بند, 40 دن گھر کا خرچہ جاری اور چلے کا لمبا خرچہ, آسام تک کا لمبا خرچہ مزید. تو تبل ہو گیا. کہنے ہم چلے سے واپس آئے, جا کے دکان کھولی تو سب مارکیٹ والے ملنے ملانے آئے. ارے ابراہیم بھائی بہت دن سے نہیں دیکھا تھا, کہاں جماعت میں گئے تھے, کہاں گئے تھے,
اب وہ لوگ آ رہے مل رہے، چائے وائے ہو رہی، اتنے میں ان میں سے ایک کی نظر ریٹ لسٹ کے تختے پہ پڑی. تانبے پیتل کے برتنوں کی دکان تھی. کہنے لگے ابراہیم بھائی تمہارے اس پہ تو پرانا ریٹ لکھا ہوا ہے. اچھا مجھے تو معلوم نہیں، آج ہی آیا ہوں. کہنے لگے ہاں ابھی 2 دن پہلے ریٹ بڑھ گیا. کیا ہو گیا؟ اس نے ریٹ بتایا. کہنے لگے دکان میں مال کے رکھے جو قیمت بڑھی تھی ریٹ بڑھنے سے، تو 40 دن کی آمدنی اور 40 دن کا گھر کا خرچہ اور چلے کا خرچہ سب اسی میں نکل آئے. کہنے لگے اگر میں دکان کھولتا، دکان پہ بیٹھتا تو گھاٹے میں رہتا، 38 دن میں بہت سا مال سستے بھاؤ سے بیچ چکا ہوتا. تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے اوپر 7 لاکھ گنا ثواب، اور پیسے دنیا میں واپس، اور برکتیں ایکسٹرا میں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو قرآن پاک میں مثال بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے ایک دانہ بویا، اس میں سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے ہوئے، 700 گنا. فرمایا یہ آخرت کے بارے میں نہیں ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دیں گے. اس لیے تو دنیا کی برکتوں کا تذکرہ ہے، دنیا کی برکتوں کا تذکرہ ہے. تو اللہ کے راستے میں جانے میں آدمی گھاٹے میں نہیں رہتا، کہیں بھی فائدے ہی فائدے میں، نفع ہی نفع میں. ایک بزرگ ہیں نظام الدین میں، فرمانے لگے کہ ہمارے ایک ساتھی سے اس کے دوست نے کہا یار تم تبلیغ والوں کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ جماعت والوں کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ اس نے کہا ہمیں تنخواہ نہیں ملتی، ہمیں منخواہ ملتی ہے. کیا منخواہ؟ یار تنخواہ تو سب جانتے ہیں، 1 مہینہ کام کرو پگار ملے مہینے پہ، اس کو تنخواہ بولتے ہیں. یہ منخواہ کیا ہوتی؟ اس نے کہا جو دنیا کے لیے اپنا تن لگاتے ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے بقدر تن، کھانے پہننے کے حساب سے، اور جو مولا کے لیے اپنا من لگا ڈالتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، ان کو منخواہ ملتی ہے. ہاں من چاہی دیتے ہیں اللہ، برکت ہی برکت. پھر آفس میں آدمی کہتا ہے یار تمہارے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کبھی تم امریکہ جا رہے ہو، کبھی مصر جا رہے ہو، ہم تو برسوں سے پروگرام بنا رہے ہیں کہ کشمیر ہوا ہے تو ہمارے پاس انتظام نہیں ہو رہا، تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اس کو برکت کہتے ہیں. پھر 3 چیزیں ہیں جن پہ 700 گنا یا 7 لاکھ گنا نہیں، بلکہ 7 لاکھ کا 700 گنا. ہمارے ادھر اردو میں کہتے ہیں 49 کروڑ، آپ کے ادھر کہتے ہیں 49. تو 49 کروڑ گنا ملتا ہے. 3 چیزیں ہوتے ہیں. ایک نماز پہ، ہر نماز پہ 49 کروڑ، 49 کروڑ، روزے پہ 49 کروڑ، اور تسبیح تلاوت پہ ذکر پہ 49 کروڑ. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہم نے یہ بات سنی، اور مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار سے. اور مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ پکی حدیث ہے جس میں ذوق نہیں. اور فرماتے تھے اس سے آگے کی بھی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے کا ذکر اللہ کے راستے کے خرچ سے 7 لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے، 7 لاکھ کا 7 لاکھ گنا. اور فرماتے تھے اس کو بھی محدثین نے ضعیف نہیں کہا ہے، بلکہ صرف اتنا اس کے ساتھ حاشیہ لگایا ہے بلین، ذرا نرم ہے. اللہ کے راستے میں 1 سبحان اللہ کہو گے 49 کروڑ سبحان اللہ کا ثواب. اللہ کے راستے میں نکل کے 1 روزہ رکھو گے 49 کروڑ روزوں کا ثواب.
معلوم 50 کروڑ روزے کتنے ہوتے ہیں؟ کسی کی 100-200 سال کی نہیں، 1000-10,000 سال کی عمر نہیں، 1,00,000 سال کی عمر بھی ہو، جس دن پیدا ہو اس دن سے روزے رکھنا شروع کرے اور مرنے کے دن تک روزے رکھتا رہے تو ان 50 کروڑ روزوں کا 10واں حصہ بھی شاید نہیں ہوگا۔ 11 یا 12 یا 13 لاکھ سال میں جا کے ان 50 کروڑ بھی نہیں، اتنی کمائی ہے اللہ کے راستے۔ تو ایک تو نماز کا ثواب، ایک روزے کا ثواب، ایک تسبیح تلاوت کا ثواب، اتنے اونچے بھاؤ پہ جاتا ہے کہیں دنیا میں آدمی کمائی نہیں سکتا اس سے۔ تو عرب صاحب فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جبریل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے یا جبریل این الرسالہ، اے جبریل جو تمہارے ہاتھ سے ہم نے پیغام بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے ایمانداری امانت داری کے ساتھ پورا آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائے جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد این الرسالہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، وہ جو پیغام آپ تک ہم نے بھیجا تھا، جبریل نے آپ کو پہنچایا تھا، اس کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ میں نے پورا اپنے صحابہ کو پہنچا دیا اور میں نے ان سے اس کا اقرار بھی لے لیا۔ حج کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پہ میں نے ان سے پوچھا تھا حل بلغت، کیا میں نے تم کو پہنچا دیا؟ تو اے اللہ ان سب نے کہا تھا قد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة۔ ان سب نے کہا تھا میرے صحابہ نے کہ آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا اور امانت پوری ادا کر دی اور امت کو نصیحت کر دی اور سارا شک شبہ ختم کر دیا۔ اے اللہ پھر میں نے آپ کو گواہ بنایا تھا، اللہم فاشہد اللہم فاشہد، اے اللہ آپ گواہ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، پھر طلب کیے جائیں گے صحابہ، پھر صحابہ سے سوال ہوگا یا اصحاب محمد این الرسالہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ پیغام جو ہمارے نبی نے تم تک پہنچایا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو صحابہ کہیں گے اے اللہ ہم آپ کے پیغام کو لے کے سارے عالم میں پھر گئے، اے اللہ ہم آپ کے پیغام کو لے کے دور دراز چلے گئے، یہاں تک کہ ہم نے اپنی زندگی پوری کر دی اور قبریں وہاں بن گئی۔ وقبورنا تشہد، اے اللہ آپ تو ہماری قبریں دیکھ لیجیے، ہماری قبریں گواہ ہیں۔ دوستو صحابہ اپنی قبروں کو گواہی میں پیش کریں۔ تمنا تو ہماری بھی یہی ہونا چاہیے کہ گھر پہ مرنے کے بجائے اللہ کے راستے میں ہی مرنا نصیب ہو۔ موت تو آئے گی ہے، لیکن اگر ہم خبریں گواہی میں نہیں پیش کر سکیں تو کم سے کم اپنے قدموں کے نشان تو گواہی میں پیش کریں۔ یہ قدموں کے نشان اٹھ کے آئے اور یہ گواہی دے اے اللہ یہاں بھی آئے تھے، یہاں بھی آئے تھے، اے اللہ یہاں بھی آپ کی بات کہی تھی، اے اللہ یہاں بھی آپ کا کام کیا تھا۔ یہ قدموں کے نشان کہیں آسٹریلیا سے اٹھ کے آ رہے ہیں، کہیں نیوزی لینڈ سے آ رہے ہیں، کہیں جاپان سے آ رہے ہیں، کہیں عرب سے آ رہے ہیں، کہیں عجم سے آ رہے ہیں، کہیں یورپ سے، کہیں امریکہ سے، کہیں افریقہ سے۔ یہ قدموں کے نشان گواہی ہے۔ تو سارے عالم میں قدموں کے نشان بنانا ہے، اس کے لیے آپ سب تیار ہو؟ ارے پکی بات ہے، دنیا کے سارے ملکوں میں اللہ کے راستے میں جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کون کون جائے گا اشارے سے ذرا بتاؤ۔ اے اللہ سب کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، نیتوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرما۔ بیرون جانے کے لیے 3 مرتبہ 4 مہینے یہاں
اپنے ملک میں لگے ہونا ضروری ہے، 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ہوں. تو آپ سب نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم 3 مرتبہ 4 مہینے پورے کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور جلدی پورے کریں گے. کون کون کرے گا 3 مرتبہ 4 مہینے پورے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے مرکز میں ہم بیٹھے تھے تو تشکیل والے ساتھی آئے، کہنے جی ایک صاحب ہیں وہ ابھی 10 دن پہلے 4 مہینے سے واپس آئے تھے، 10 دن پہلے گھر گئے تھے، اب وہ پھر 4 مہینے کے لیے تیار ہو کے آ گئے. ہم لوگوں نے کہا بھائی بلاؤ انہیں بلایا. ہم نے کہا بھائی ابھی 10 دن پہلے ہی تو آپ 4 مہینے لگا کے آئے، اب کیسے آ گئے؟ کہ کچھ لڑائی کسی سے ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، بیوی سے ہو گئی، ابا اماں سے ہو گئی، کیا بات ہے؟ کہنے نہیں جی کچھ بات بھی نہیں، ابا اماں کی طرف سے بھی اجازت ہے، گھر والی بھی راضی ہے، اس وقت موقع بھی ہے. تو میں نے کہا ایک اور 4 مہینے لگا دوں. اب کہنے آپ بتائیے کیا 3 مرتبہ 4 مہینے پورے کرنے کے لیے 3 سال تک انتظار کریں گے؟ 3 مرتبہ 4 مہینے لگائیں یا 3 سال تک انتظار کریں؟ تو آپ لوگ بھی طے کر لو کہ انشاءاللہ 3 مرتبہ 4 مہینے جلدی پورے کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ارے ذرا اچھی سی تو انشاءاللہ کہو، ایسے ڈر کے نہیں کہو کہ قبول ہو گئی. تو اگر قبول ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والے ہیں نا. اللہ پاک نعوذ باللہ ہم آپ کی طرح تھوڑی ہیں کہ جن کو آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو پچھلا بھی معلوم ہے، موجودہ حال بھی معلوم ہے، آگے کا بھی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب چیز کا انتظام کرے گا انشاءاللہ. اللہ پہ بھروسہ کرنا. جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کارساز مددگار ہو جاتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو اللہ پہ بھروسہ اعتماد کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان قائم کرنا. جو اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا معاملہ ہوتا ہے. جو بیمار ہو گئے ہم تو اچھے ہی نہیں ہوتے، بہت ڈاکٹروں کو دکھا دیا، اچھے ہی ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے، تو وہ اچھا ہی نہیں ہوتا، اس کا گمان ہی ایسا ہے. وہ جو کہتا ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہو جاؤں گا، جو امید رکھتا ہے اللہ امید پوری کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. تو اپن بھی گمان کریں کہ انشاءاللہ بار 4 مہینے انشاءاللہ ہم لگائیں گے، اور انشاءاللہ ملکوں میں بھی بار جائیں گے. ہاں، کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، جہاں مشورہ ہوگا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی اب دین کی محنت کیسے کرنا ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، ہم تو اللہ کی تیروں میں کے تیر ہیں، جدھر چاہو چلا دو، قریب میں، دور میں، اس طرف کو جدھر چاہو چلا، ہم ہر جگہ جانے کو تیار. تو ہم بھی ایسے ہی اللہ کے تیروں میں کے تیر بنے کہ جدھر کا مشورہ ہو جائے، جہاں کا مشورہ ہو، جب مشورہ ہو ہم تیار. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں، نہ ہمیں دکان روکے، نہ مکان روکے، نہ بیوی روکے، نہ بچے روکے، نہ نوکری روکے، نہ ہماری جی کی چاہت روکے، بلکہ ہر وقت تیار اللہ کے راستے میں نکل کے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو دوستو بزرگوں، ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں اور آخرت میں جا کے اس کا حساب دینا ہے. ہاں، تھوڑے دن کی زندگی ہے، قبر میں چلے جائیں. ابھی ہمارا ایک ساتھی پرسوں، بہترین خدمت والا، نظام الدین بار جائے اور ماشاءاللہ مضبوط سامان اٹھانا رکھنا. اجتماع کے لیے حضرت جی دامت برکات ان کا قافلہ آ رہا تھا تو اس کو لینے بھی گیا، لے کے آیا. کوئی تندرست مضبوط 2-3 ساتھیوں کا سامان اٹھا کے زینے چڑھ لے. ماشاءاللہ عبادت گزار بھی، ایک دن میں 3 4 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے. تو ابھی جمعرات کے دن اجتماع ہو گیا، حضرت تشریف لے گئے.
اچھا بھلا میں نے فون کیا کہ بھائی شب گزاری میں آ رہے ہو نا؟ بھتیجے نے اٹھایا، اس نے کہا وہ موبائل میرے پاس ہے، میں بازار آیا ہوں، ابھی گھر جا کے بات کرا دوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس پہ رنگ آئی تو میں نے انہی کا سمجھ کے اٹھایا۔ میں نے کہا بھائی، نام لے کے میں نے کہا تو بیٹے نے کہا کہ نہیں ابا نہیں، میرے پاس ہے موبائل، میں وہ فلاں بول رہا ہوں، ابھی ابا کی بیٹھے بیٹھے طبیعت خراب ہوگی اور ہاسپٹل لے کے آئے، دعا کرو، دعا کریے۔ ہم نے سوچا کہ ہم مرکز جاتے ہوئے پہلے ہاسپٹل ہو کے چلے، تو رستے میں اس کو فون کیا، السلام بھائی کہاں؟ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، ابا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے باپ کہنے لگے مجھے ابھی کھانا کھلا کے گیا، عشاء کی نماز پڑھی اور تھوڑی دیر میں خبر آ گئی، تو خبر میری آپ کی بھی آنے والی ہے۔ ہاں اللہ کرے اچھے حال میں آئے۔ ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ کرسی سے پہلے اٹھے گا کہ دنیا ہی سے اٹھ جائے گا، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ضرور ہے، جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا، یہاں رہنے بسنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالدار چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، ایک سے ایک حکیم ڈاکٹر چلے گئے، بڑے بڑے اللہ کے ولی چلے گئے، بڑے بڑے اللہ کے نبی چلے گئے، ہم آپ بھی جانے کے لیے آئے، تھوڑا سا وقت ہے، ہم تو ٹیمپرری آئے ہیں اور یہاں سے جانا ہے اور جانے کا وقت مقرر ہے۔ فرشتہ جو ہمیں لے کے آیا تھا نا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ لوح محفوظ سے ہماری قسمت بھی لے کے آیا، وہ یہاں پیشانی کے اندر فٹ کر کے چلا گیا، کیا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کب تک جیے گا، سب کچھ اس میں لکھا۔ اس لیے آدمی سے جب کچھ چوک ہو جاتی ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے، یوں ہاتھ مارتا ہے، ارے کیا، پیشانی پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی، یہاں قسمت لکھی ہوئی ہے ہماری۔ تو دوستو بزرگوں، دنیا میں رہنا تھوڑے دن کے لیے ہے، آخرت میں جانا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آخرت کو سامنے رکھ کے چلتے تھے، سامنے رکھ کے، آخرت کو سامنے رکھتے تھے، ان کے دنیا کے کام بھی آخرت کو سامنے رکھے، ہر ایک آخرت کی تیاری میں لگا۔ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے عبادت کی ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، روزے ہیں، تلاوت ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، دعا ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عبادتیں دی ہیں آخرت کی تیاری کے، اور اللہ تعالیٰ نے خدمت دی ہے۔ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارے ذمے اللہ کی عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور ہم آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، تو زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ اپنا خلیفہ بنا۔ اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذمے اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذمے اللہ کی بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، ہر ایک کی راحت کا خیال کر۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنے ماننے والوں کو پانی نہیں دیتے، ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہیں ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں، ان کو بھی بچے دے دیتے ہیں، ان کو بھی بچے دے دیتے ہیں۔ ہوا چلاتے ہیں سب کے لیے چلا دیں، بارش برساتے ہیں سب کے لیے برساتے ہیں، دھوپ نکالتے ہیں سب کے لیے نکال دیتے ہیں، فصلیں پکاتے ہیں سب کی پکا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تفریق نہیں ہے،
مسلمان اور غیر مسلم کی بھی نہیں ہے، ہاں نیک اور بد کی بھی دنیا میں نہیں ہے، سب کا خیال اللہ رکھے۔ تو جو اللہ کا خلیفہ ہے سب کا خیال رکھے، مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، راحت پہنچے، مسلمان کو بھی راحت پہنچے، غیر مسلم کو بھی راحت، پڑوس والے کو بھی پہنچے، دور والے کو بھی، رشتہ دار کو بھی پہنچے اور اجنبی کو بھی پہنچے، سب کو مجھ سے راحت پہنچے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچے۔ یہ چھوٹا درجہ ہے خدمتوں میں، اور اونچا درجہ کیا ہے؟ جو مجھے تکلیف پہنچائے اس کو اللہ کے لیے معاف کر چھوڑ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فضائل صدقات میں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے تم پہ زیادتی کی گئی ہو، ظلم ہوا، تم پہ زیادتی کی گئی ہو اور تم اس زیادتی کا بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہو، پھر تم بدلہ نہ لو اور اللہ کے لیے چھوڑ دو، معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے قلب پہ، تمہارے دل پہ ایمان کے چشمے جاری فرما دے، ایمان چشمے جاری فرما۔ سب سے بڑی چیز تو ایمان ہے جو دنیا سے لے کے جانا ہے۔ چشمہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو زمین میں سے جھر ہوتی ہے جس میں پانی نکلتا ہے، کنووں میں جھریں ہوتی ہیں، اگر وہ جھر کمزور ہے تو کنویں کی تلی میں پیندی کے اندر وہاں پانی ہوتا ہے، اگر ذرا مضبوط ہے، پاور زیادہ ہے تو آدھے کنویں تک پانی آ جاتا ہے ڈول سے کھینچتے، اور اگر بہت ہی پاورفل ہے تو پھر اوپر تک پانی آ جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ زور والی جھر ہے تو پھر یہ کنویں کے اندر سما نہیں پاتا بلکہ بہہ پڑتا ہے، اور جو پانی بہہ پڑے اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ ہاں یہ صرف خود کو نہیں، اپنے پاس آنے والوں کو نہیں بلکہ دور والوں تک کو نفع پہنچاتا ہے۔ یہ ندیوں کے اندر جھریں ہوتی ہیں، جہاں ندیاں سوکھ جاتی ہیں نا گرمی کے موسم میں، وہاں کنڈ رہ جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں جھریں ہیں، جب پانی آتا ہے یہ جھروں میں سے پانی بہہ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس معاف کرنے والے کو ایسا ایمان دیتے ہیں، ایسا ایمان دیتے ہیں کہ اس کا دل اس کو سمو نہیں پاتا بلکہ یہ اس کا بہہ پڑتا ہے، اور دور دور لوگوں کو اس کا ایمان نفع پہنچاتا ہے۔ ہاں دوسری جگہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا کسی پہ حق آتا ہے، تم میں سے کسی کا کسی پر حق آتا اور حق مانگنے سے، حق کا مطالبہ کرنے سے جھگڑا کھڑا ہوتا، تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو اپنا حق چھوڑ دے، میں اللہ کا نبی اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ آخرت میں ایک محل، جنت میں ایک محل میری طرف سے دلواؤں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفے میں، گفٹ میں محل ملے گا، اس کی شان سوچ لو، اس کی شان کیسی ہوگی۔ اور میاں جس کا ایک محل جنت کا ہو گیا، اس کی جنت تو پکی ہوئی گئی۔ تو فرمایا جس کا کسی پہ حق آتا ہو اور حق کو مانگنے سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہو، تو اگر جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دے، تو میں اللہ کا نبی اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ جنت میں ایک محل میری طرف سے دینا۔ پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ جو تم میں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کہ کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے، تو میں اللہ کا نبی اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلواؤں، جنت کے باغات کے بیچ میں محل دلواؤں۔ پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے اخلاق کو بلند کر لے، تو میں اللہ کا نبی اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ جنت کے بلند مقامات میں اس کو محل دینا، ہاں ہائی لیول میں وہاں دلاؤں۔ تو دوستو عبادت بھی دی گئی اور خدمت بھی دی گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو نکالا ہی گیا ہے، ہاں تم خیر امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے۔
بھلی بات پہ انہیں کھینچ کے لاتے ہو اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہو. اور اس بھلی بات پہ لانا اور برائیوں سے بچانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سکھایا کہ دین کی محنت کرو بے اموالکم و انفسکم، اپنے ذاتی مالوں سے اور اپنی خود کی جانوں سے. ایک نے کہا اب تک میں چلے پہ جاتا تھا ابا کے خرچے سے، اب 4 مہینے کے لیے جاؤں گا اپنی کمائی سے. ہم نے کہا بات تو بہت اچھی ہے، لیکن شیطان تمہیں ڈیلے کرا دے گا. اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ نمازی کی نماز کو ٹلوائے. ابھی پڑھ لینا، ابھی تو اذان ہوئی، ابھی چلے جانا. اچھا اس مسجد میں نہیں، 1:30 میں نہیں، وہ 2 بجے والی میں پڑھ لیں، وہ 2:30 میں ہوتی ہے وہاں پڑھ لے. شیطان اس کو ٹلواتا ہے، ڈیلے کراتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے اس کی نماز قضا کرے. حدیث پاک میں فرمایا گیا عجلوا بالصلاة قبل الفوت وعجلوا بالتوبة قبل الموت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں دیکھو نماز پڑھنے میں جلدی کرو، ایسا نہیں کہ وقت نکل جائے اور قضا ہو جائے. اور دیکھو توبہ کر کے زندگی سدھارنے میں جلدی کرو، ایسا نہیں کہ وقت نکل جائے اور موت آ جائے. مگر شیطان تمہیں ٹلوا کے پھر الجھا دے گا. اس لیے تم ابا ہی سے ادھار لے لو، ابا سے. اب ایسے لیتے رہے ابا ادھار دے دیجیے، میں کما کے آپ کو واپس کروں گا، تمہارا ہی تو مال ہے پھر. تو دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں جانے میں تاخیر نہیں کرنا، کہتے ہیں خیر میں دیر نہیں کرنا. آخرت کی ہم تیاری میں لگے، دین کی محنت کے ذریعے، اللہ کی عبادت کے ذریعے، اللہ کی بندوں کی خدمت کے ذریعے. اس کو ایمان کے ساتھ کرنا ہے، ایمان کو بناتے ہوئے. اگر یہ ایمان ہے تو ان سب کا اجر ہے اور ان سب میں اثر ہے. اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو آدمی کتنی نیکی کا کام کر لے، اس کا کچھ بھی نہیں ملنے والا. ہاں، اور اس کو علم کے ساتھ کرنا، علم کے ساتھ پوچھ کے سیکھ اللہ کی عبادت کیسے کریں، علماء سے پوچھنا، اپنا وضو بھی سدھارنا، اپنا رکوع بھی سدھارنا، اپنا سجدہ بھی سدھارنا، التحیات بھی سدھارنا، دعا قنوت بھی سدھارنا، سورتیں، سورہ فاتحہ، ہر چیز کو علماء سے پوچھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کے صاحبزادے، بڑا علم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوش مندی میں جوانی میں پایا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علم حاصل کیا. ایسا علم حاصل کیا کہ بحر العلم کہلائے، علم کا سمندر. آیتوں کی شان نزول جاننے میں ان سے آگے کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں بوڑھے سفید داڑھی والوں کے بیچ میں ان کالی داڑھی والے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے تھے، اور جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا فرماتے تھے غوطہ خور غوطہ لگا، یعنی تیرے علم کے سمندر میں ڈبکی لگا کے اس کا جواب لے کے. ایسے بڑے عالم. اب حضور کا زمانہ، حضرت ابوبکر کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وضو کرائے، اور وضو کرا کے یوں کہا امیر المومنین میں نے وضو سیکھنے کی نیت سے آپ کو وضو کرایا. تو کیا وضو جانتے نہیں تھے؟ اتنا بڑا تو عالم نہیں، اندر میں طلب تھی کہ مجھے تو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا زمانہ ملا، ان کو تو بالکل شروع سے لے کے آخر تک کا ملا ہے، ان کا وضو زیادہ اچھا ہو، میں ان سے وضو سیکھ جاؤں اور میرا وضو بہتر ہو. اب بتاؤ ہم میں سے کس کس نے علماء کرام کو، مفتیوں کو اپنا وضو دکھا کے پوچھا
حضرت ذرا ہمارا وضو دیکھ لیجئے، اس میں غلطی ہو تو سدھار دیجیے۔ ہم میں سے کس نے اپنا رکوع سے دکھا گیا تو صحیح کیا ہے، کس نے اپنا سجدہ دکھایا؟ ہم سیکھ سیکھ کے کریں، جب علم کے ساتھ کریں گے تو عمل صحیح ہو۔ پھر لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، یہ بھی علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، امی کا کیا حق ہے، ابا کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، خالہ کا، چچا کا، رشتہ داروں کا، پڑوسی کا کیا حق ہے، دکاندار ہے تو گاہک کا کیا حق ہے، خریدار ہے تو دکاندار کا کیا حق ہے، مزدور ہے تو جس کا کام کرنے جا رہا ہے اس کا کیا حق ہے، اور اگر مزدور سے کام لے رہے ہیں تو مزدور کا کیا حق ہے، یہ تو علماء بتائیں گے۔ ہاں، ہماری کمائی حلال پاک ہو جائے یہ علماء بتائیں گے، اپنی کامن سینس سے نہیں چلے گا ماما کہ صاحب ہم تو سمجھتے تھے یہ صحیح ہے، یہ تو علماء بتائیں۔ ایک آدمی شراب کی فیکٹری کے اندر کھوکے اٹھاتا ہے، اس نے کہا میں نے تو اتنے سال میں ایک گھونٹ بھی نہیں چکھی شراب کی۔ علماء سے پوچھے اس کی کمائی جائز ہے کہ نہیں؟ وہاں تو یوں کہا جا رہا ہے جو شراب پیے اس پہ اللہ کی لعنت، جو شراب پلائے اس پہ اللہ کی لعنت، جو شراب بیچے اس پہ اللہ کی لعنت، جو شراب بنائے اس پہ اللہ کی لعنت، جو شراب کے لیے مٹیریل سپلائی کرے اس پہ اللہ کی لعنت، جو شراب کی مزدوری کرے اس پہ اللہ کی لعنت۔ نہیں معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے تو قیمتی کھجوریں، مہنگی والی کھجوریں سامنے رکھی، فرمایا بلال یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صرف اذان ہی نہیں دیتے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے 9 گھروں کی سودا سلف لانا بھی انہی کے ذمہ تھے، اور اس کا حساب کتاب بھی وہی رکھتے تھے۔ وہ فرمایا بلال یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا حضور جو ہمارے یہاں ہلکی والی سستی کھجوریں رکھی تھی نا اس میں سے میں 2 سا لے گیا تھا، اور اس کے بدلے میں ایکسچینج میں 1 سا لے آیا، جیسے ہم کہیں 2 کلو دے کے 1 کلو لے آیا۔ فرمایا بلال یہ تو سود ہو گیا، تو نے ایسا کیوں نہ کیا کہ ہمارے گھر کی کھجوریں 2 درہم کے بھاؤ سے 4 درہم میں بیچ دیتا، پھر 4 درہم کی یہ کھجوریں خرید لاتا، اب یہ جائز ہو؟ یہ مفتی بتائیں، عقل سے اپنی نہیں چلے گا۔ حلال اندر میں جاتا ہے، حلال کا لقمہ اندر جاتا ہے، نیکیوں کے خیالات، نیکیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حرام کا لقمہ اندر میں جاتا ہے، گناہوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک عالم کے بزرگ سے بچوں کو پڑھاتے تھے، مدرسہ پڑھاتے تھے، تنخواہ نہیں لیتے تھے، اپنے گزارے کے لیے جنگل سے گھاس کاٹ کے لاتے تھے۔ جو گھاس کا گٹھا لے کے آتے تھے تو لوگ لپکتے تھے اس گٹھے کو لینے کے لیے، کیونکہ جو ان کا گھاس گھر لے جاتا تھا اس کے جانور میں برکت، اس کے دودھ میں برکت، گھر میں برکت، تو لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ مولانا صاحب آئیں اور ہم لے لیں۔ جب مولانا صاحب دکھتے تھے تو وہ لپک کے اس پہ جس کے جو پہلے ہاتھ رکھ دیتا اس کا ہو جاتا، نہیں چھوڑ دیتا۔ آنے پائی کا زمانہ تھا، تھوڑے سے پیسے میں بکتا تھا، اس کے 3 حصے کرتے، ایک حصہ وہیں خیرات کر دیتے، ایک حصے میں گھر کا سامان سودا لے جاتے، اور ایک حصہ جو ہوتا تھا اس کو بچا کے رکھ لیتے تھے، جمع کرتے تھے۔ جب وہ اتنے پیسے ہو جاتے جو اس سے کھانا پکایا جا سکتا اور دعوت کی جا سکتی، تو وہاں کے لوگ کے جتنے عالم علماء تھے ان سب کی دعوت کرتے۔ تو وہاں وہ عالم علماء فرماتے کہ ہم مولانا صاحب کی دعوت کا دنوں انتظار کرتے تھے کہ کب وہ دعوت کریں، کیونکہ جب ہم ان کی دعوت کا کھانا کھا لیتے تھے تو اندر میں ایسا نور تیار ہوتا تھا، بس جی چاہتا تھا آج اتنی رکعتیں اور پڑھ لو، آج اتنے سپارے قرآن شریف کی اور تلاوت کر لو، آج رات میں اتنا زیادہ جگ لو۔
نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی اور نیکیاں کرنے کو دل چاہتا. تو حلال کی کمائی جو ہے وہ اندر میں نیکیوں کے جذبات، نیکیوں کے ارادے پیدا کرتی. اور حرام کی کمائی، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک رئیس آدمی نے دعوت کری، اس دعوت میں ہمیں بھی بلایا، تشریف لے گئے. جب دسترخوان پہ کھانے کا پہلا نوالا منہ میں رکھا تو احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے. اب دسترخوان کے اوپر تو اس کو تھوک نہیں سکتے، تو بہانہ کر کے باہر گئے، نالی میں جا کے اس کو تھوکا، کلی کری. لیکن جو تھوڑی دیر وہ منہ میں رہا تھا اور اس کا اثر جو تھوڑا بہت تھوک کے اندر رہ گیا تھا، اندر چلا گیا. فرماتے ہیں دنوں یہ حال رہا کہ رستہ چلتے خیال ہوتا تھا کہ بیچ سڑک پہ کوئی گناہ کر. اب وہ تو اللہ والے تھے، ان کو تو احساس بھی ہوا. ہمیں آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے ہم کیا کھا گئے. اپنی کمائیوں کو حلال کرنا ہے علماء سے پوچھ پوچھ، حقوق ادا کرنا ہے علماء سے پوچھ پوچھ، نماز روزے عبادتیں طہارتیں صحیح کرنا ہے علماء سے پوچھ پوچھ، اور اس کام کو صحیح کرنا ہے اس کام کے پرانوں سے پوچھ پوچھ. جنہوں نے پرانوں سے سیکھا، جن کا نظام الدین جانا زیادہ ہوا، جنہوں نے بڑوں کی بات زیادہ سنی، ان سے پوچھ پوچھ کے کرنا، تاکہ ہماری عبادت بھی صحیح ہو، ہماری خدمت بھی صحیح ہو، ہماری دین کی محنت بھی صحیح ہو، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ کریں. جب ذکر کریں گے تو عبادت میں بھی نور آئے گا، خدمت میں بھی نور آئے گا، دعوت میں، دین کی محنت میں بھی نور آئے گا. ہاں، اور ان کو کرنا ہے اخلاص کے ساتھ. جب اخلاص سے کریں گے تو عبادت قبول ہوگی، اخلاص سے کریں گے تو دعوت قبول ہوگی، اخلاص سے کریں گے تو خدمت قبول ہوگی. جتنا جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے اتنا ہی اخلاص بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر اخلاص ہے تو ایک کھجور کا ٹکڑا جو صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، وہ بھی جہنم کی آگ سے آڑ بنے گا اور جنت کی طرف لے جائے گا. ایک مرتبہ کا اخلاص والا کلمہ گناہوں کے 99 دفتروں کے مقابلے میں بھاری پڑ جائے اور آدمی کو جنت میں لے جائے گا. اور اگر اخلاص نہیں ہے تو آدمی سخی ہونے کے باوجود خوب خدمتیں کری، خوب کمبل بانٹے، خوب کپڑے دیے، خوب کھانے کھلائے، خوب کام کیے، لیکن اللہ کے لیے نہیں کیے. اور آدمی نے علم حاصل کیا اور علم پڑھایا اور رات رات بھر عبادت کی، اور آدمی اللہ کے راستے میں گیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. یہ 3 قسم کے لوگ بھی پیش کیے جائیں گے تو ان کی شہادت اور سخاوت اور عبادت ان کو جنت میں نہیں لے جا سکے گی، بغیر اخلاص کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے. تو اخلاص کے ساتھ کریں گے تو قبول ہوگا. ہاں، اب اللہ کے راستے میں نکل کے اپنی عبادتوں کو بھی عبادت بنانا ہے، اس کی مشق کرنا. اللہ کے راستے میں نکل کے اجنبیوں کی خدمت کرنا ہے، اس کی مشق کرنا ہے تاکہ ہمیں خدمت کرنا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کے دین کی محنت کی، دعوت دینے کی مشق کرنا ہے تاکہ ہم دائی بن جائیں. گشت کے دن کے دائی نہیں، چلے کے دائی نہیں، سال کے 12 مہینے اور 360 دن کے دائی، اور دن کے 24 گھنٹے کے دائی. گھر میں بھی دائی، مسجد میں بھی دائی، بازار میں بھی دائی، ہر وقت قبرستان میں بھی دائی، ولیمے میں بھی دائی. ہر وقت ہماری فکر کہ کیسے ہر ایک کا رخ آخرت کی طرف ہے. اس وقت آخرت کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے آخرت کی فکر نہیں ہو رہی. ہر آدمی کی سوچ کیا ہے؟ میری آمدنی کیسے بڑھ جائے. بتاؤ ہے کہ نہیں؟ جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ کمانے لگے.
ہر آدمی کی سوچ کیا ہے؟ میری آمدنی بڑھ جائے اور سواری اس سواری سے اچھی ہو جائے اور گھر اس سے بہتر ہو جائے اور گھر کے سامان بسترے، فرش، فرنیچر، برتن، کراکری سب بڑھیا ہو جائے، کھانے کپڑے اچھے اچھے ہو جائے اور بچوں کی پڑھائی اچھے اسکول میں اور اچھی سے پڑھائی ہو جائے اور سب بچوں کی اچھے سے میں شادیاں کروں. بتاؤ ہر ایک کی سوچ یہ ہے کہ نہیں؟ ارے ہوں ہاں تو کہو ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا صرف مسلمان کی سوچ میں ہے یا غیر مسلم بھی یہی سوچتا ہے؟ بتاؤ. ارے مسلمان سوچتا ہے یا غیر مسلم بھی یہی سوچتا ہے؟ وہ بھی یہی سوچتا ہے. تو اگر ہم نے بھی وہی سوچا جو انہوں نے سوچا تو ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں فرق کیا رہ گیا؟ ایک ہی بات ہو، ایک ہی بات رہے گا، سوچ کو بدلنا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آخرت کو سامنے رکھ کے چلتے. جب آخرت کا تذکرہ نہیں ہے تو آخرت کی تیاری بھی نہیں. دکان والے کہتے ہیں جو مال بکتا ہے وہ بکتا ہے. جو جوتے ڈسپلے ہوتے ہیں ان کے گراہک آتے ہیں. جو مال بکتا ہے، جو مال بکتا ہے وہ بکتا ہے، جو آڑ میں رکھا رہ جائے وہ رکھا ہی رہ جاتا. تو آخرت بھول میں چلی گئی. جن گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے ان گھروں میں کسی درجے میں آخرت کا ذکر آ جاتا ہے. ورنہ صبح سے شام تک سوچو، صبح سے شام تک کب پل صراط کا ذکر آیا، کب جنت دوزخ کا ذکر آیا، کب قبر کا، کب حشر کا. سارا دن گزر گیا، آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں. کام کاج کے تذکرے ہیں، کاروبار کے تذکرے ہیں، گھر کے سامان کے تذکرے ہیں. یہ بجلی کا بلب فیوز ہو گیا ہے، دوسرا جا کے لگانا ہے. یہ پانی کی ٹونٹی لیک کر رہی ہے، اس کو ٹھیک کرانا ہے. یہ گیس کا سلنڈر ختم ہونے والا ہے، سلنڈر کا نمبر لگانا ہے. بچوں کی فیس دینا ہے، فلاں کام ہے، فلاں کے گھر شادی ہے اس کی تیاری کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کے ذکر ہیں صبح سے شام. بتاؤ آخرت کے ذکر ہے؟ آخرت کا ذکر نہیں. اور مسلمانوں کے ایسے گھر مل جائیں گے جن میں دن بھر نہیں، ہفتے کے ہفتے اور مہینے کے مہینے گزر جاتے ہیں، آخرت کا تذکرہ ہی نہیں ہے. ایک علاقہ ہے ہمارے یہاں، وہاں پہ سب بڑے آفیسر لوگ رہتے ہیں، IAS، کلیکٹر، DM، اس قسم کے. کوئی مسلمان آفیسر وہ تبادلہ ہو کے آئے، وہاں رہتے تھے. ان کے گھر میں پتائی ہو رہی تھی. تو وہ جو صاحب مزدور پتائی کے لیے گئے تھے، داڑھی والے تھے، تو وہاں آفیسر صاحب کے گھر میں چائے بنی. تو انہوں نے کہا بھائی مولانا کے لیے بھی چائے لاؤ. کہ نہیں صاحب میرا تو روزہ ہے. کہ مولانا روزہ کیوں ہے؟ صاحب رمضان چل رہے ہیں. اچھا رمضان چل رہے ہیں؟ ارے بیگم سنو، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات. ارے بیگم سنو، مولانا کہہ رہے ہیں رمضان آ گئے تو ذرا کسی دن ٹائم نکال لو تو چل کے عید کی شاپنگ کریں آئیں. ابھی تو ہم ہوش میں ہی نہیں ہیں. ہمارے محلے میں کتنے ہیں جن کے پاس ہم پہنچے ہی نہیں. کہ صاحب صبح جاتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں، شام کو آ جاتے ہیں تھکے ہوتے ہیں، دن میں یہ اپنے کام پہ گئے ہوتے ہیں. کتنے ہیں جن کا ہمارے پہنچے ہی نہیں. ایک ایک تک پہنچنا ہے. ہر گھر میں تعلیم شروع کرانا، ہر گھر میں قرآن کا سیکھنا، ہر گھر میں تعلیم، ہر گھر میں 6 نمبر کی دعوت، ہر گھر میں تشکیل، ہر گھر میں مشورہ. گھر والے قرآن بھی سیکھ رہے ہوں اور تعلیم بھی سیکھ رہے ہوں اور دعوت دینا بھی سیکھ رہے ہوں، تشکیل کرنا بھی سیکھ رہے ہوں اور مشورہ بھی سیکھ رہے ہوں.
ساری امت کے اندر مشورہ آ جائے، مشورہ اجتماعیت کا عمل، اس سے دل جڑتے ہیں۔ گھر کا مشورہ، سب گھر والوں کے دل جڑ جائیں، مسجد کا مشورہ، محلے والوں کے دل جڑ جائیں۔ اس کام کے ذریعے سے ایک بہت بڑا عمل وجود میں آ رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے، احیاء زندہ ہو رہا ہے، وہ مشورہ ہے۔ آپس میں جوڑ، اجتماعیت سے قائم ہوتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ امت بنے کا کام، اس سے دل جوڑتے۔ اگر مشورہ صحیح نہیں اس کو سیکھ کے تو دوست بزرگوں، گھر گھر کے چکر کاٹنا ہے، ہر گھر میں اعمال زندہ کرنا، 100% نمازی بنے، ہر گھر میں تعلیم شروع ہو، ہر ایک کا وقت مسجد میں لگنے لگے، ہر ایک اللہ کے راستے میں نکلنے لگے، اور ہر ایک کے 4 مہینے لگے۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا ہے جب تک کہ ہمارے اڑوس پڑوس، ہمارے محلے، ہماری بستی ہے، ہر مسلمان کے 4 مہینے نہیں لگنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک باری باری سے 4 مہینے لگانے کو رواج نہیں دو گے، اور جب تک 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کو اپنا جزء زندگی کا حصہ نہیں بناؤ گے، اس وقت تک ایمان کا حقیقی ذائقہ نصیب نہیں ہونے والا۔ ایمان کی ہر ایک کو ضرورت ہے، اس لیے ہر مسلمان کی خوشامد کر، ہر مسلمان کو تیار کرنا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے رہتا ہے، اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ ہم ان نیکیوں کے ماحول میں، ان اعمال کے اندر 4 مہینے جو بھی لگائے گا، اس کے ایمان میں کسی نہ کسی درجے کی جان پڑ جائے گی۔ پھر وہ 4 مہینے لگانا کافی نہیں ہو جاتا۔ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، وہ 4 مہینے کا ہی اگر ہو جائے تو اس کے زندہ بچنے کی امید نہیں ہوتی، جان پڑی ہے۔ یہ بچہ صحیح سالم رہے، اس ماحول میں رہے، پھر اس 4 مہینے کے بعد جو روح پڑ گئی ہے، پھر اور 5 مہینے گزارتا ہے ماں کے پیٹ میں، اب یہ نکلتا ہے زندہ سلامت، پھر اس کی خیر خبر کرنی پڑتی، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ یہ بچہ بڑا ہو جائے۔ اور خالی 4 مہینے لگا دینا کافی نہیں، 4 مہینے لگانا تو ہے ہی انتہائی ضروری، لیکن اس کے بعد بھی خیال رکھتے ہوئے چلنا، اعمال میں جڑتے ہوئے چلنا، ہر ایک کو جوڑنا بھی ہے اور ہر ایک کو جوڑنا بھی ہے۔ آخرت کی تیاری میں لگنا ہے، آخرت کی تیاری میں ہر ایک کو لگانا ہے۔ آخرت کی تیاری میں خود لگنے کو دین کہتے ہیں، آخرت کی تیاری میں لگنے کو دین کہتے ہیں، اور آخرت کی تیاری میں لگانے کو دعوت کہتے ہیں۔ خود بھی آخرت کی تیاری میں لگے، سب کو آخرت کی تیاری میں لگے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، کفر کا ماحول تھا، اس سے پہلے بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ شریف، حرم شریف میں 360 بت رکھے تھے، غیر اللہ کو پوجا جا رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مکہ فتح ہو گیا، بت ہٹ گئے، اللہ کی عبادت، ایمانی ماحول بن گیا، ایمانی ماحول مکہ شریف میں۔ اللہ تعالیٰ نے مکے کے رہنے والوں کو، مشرکین کو 4 مہینے کی چھوٹ دے دی کہ تمہیں 4 مہینے کی اجازت دی جاتی ہے، تم 4 مہینے یہاں رہ لو، لیکن اس 4 مہینے کے بعد کسی کو بغیر ایمان کے، بغیر صحیح ایمان کے کسی کو مکے میں نہیں رہنے دیا جائے۔ اب مکہ مکرمہ میں ماحول ایمان کا بن گیا، یہ کٹر دشمن، حضور کے دشمن، دین کے دشمن ہیں، یہ اس ماحول کے اندر چلے پھرے 4 مہینے، تو ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو گیا اور یہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو یہ تو صحابہ بن گئے۔ جب ایسے پکے مشرک ہیں جن کا کہنا تھا کہ ہم چاہے سمندر میں کود جائیں
نہیں مانیں گے. ہاں یہاں تک کہنے والے نے کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ آسمان پہ چلے جائیں اور وہاں سے آپ اتریں اور سیڑھی لگا کے اتریں اور ایک آپ کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب موجود ہو اور آپ کے ساتھ فرشتے گواہی دینے والے موجود ہوں تو بھی نہیں مانوں گا, تو بھی نہیں مانوں گا. ایسے ایسے پکٹر. لیکن اس ایمانی ماحول میں 4 مہینے رہے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم 4 مہینے ایمانی ماحول میں لگائیں گے تو ہم تو اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہو. زبردست فائدہ ہونے والا. اور دوستوں بزرگوں 4 مہینے ہوتے کتنے ہیں؟ ذرا ہی سے تو ہوتے ہیں. ابھی رمضان شریف تھے, سحری افطاری تراویح کون سی مسجد میں کتنے دن میں ختم ہوگا, کون سے حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں. ابھی کی بات. رمضان کا مہینہ گزرا, شوال کا مہینہ گزرا, عید کا ذی قعدہ کا مہینہ, بقرعید کا مہینہ گزرا. 4 مہینے نکل گئے. اور بقرعید کے بعد محرم گزرا, صفر گزرا, ربیع الاول گزرا, ربیع الثانی گزرا, اور یہ جمادی الاولی شروع ہو گئے. 4 مہینے دوسرے بھی گزر گئے. ایسے کھٹا کھٹ جا رہے ہیں 4 مہینے. ہاں اور ایسی ذرا میں صرف 4 مہینے نہیں, زندگیاں جا رہی ہیں, عمریں پوری ہو رہی ہیں. کب وقت ختم ہو جائے ہم کہہ نہیں سکتے. 4 مہینے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ارے ایک لڑکا اسکول پڑھتا ہے 12ویں کلاس تک, سال میں 3 مرتبہ 4 مہینے آتے ہیں, 12 36 4 مہینے تو 12 کرنے میں لگا رہا ہے. کیا حیثیت ہے 4 مہینے. کوئی دوست دکان کھولے, شو روم کھولے اور آپ کو قرآن خوانی میں دعا میں بلائے, چائے پانی کرائے. اگر آپ اس سے یہ کہو کیوں بھائی جان یہ آپ نے دکان کھولی ہے, انشاءاللہ 4 مہینے تو چلاؤ گے نا, وہ خوش ہوگا. 4 مہینے اتنے بے حیثیت ہیں کہ خفا ہو جائے گا, کہے گا یار تم کو ہم نے دعا کے لیے بلایا تھا کہ بد دعا کرنے کے لیے, تم تو جل گئے, تم چاہتے دکان بند ہو جائے. ارے 4 مہینے نہیں, ساری زندگی چلانا اور ترقی دینا ہے, بچے لے کے چلے. 4 مہینے اتنے حقیر, کوئی حیثیت ہی نہیں. ارے ہم میں سے جو 30 سال کا بھی ہو گیا 90 4 مہینے اللہ کے دیے ہوئے اس کی زندگی میں آ کے چلے گئے. 35 سال والے کے 105 4 مہینے. 70 سال کی عمر میں 210 4 مہینے دے رہے ہیں اللہ پاک. یہ جو ہمیں 4 مہینے کے بعد 4 مہینے مل رہے ہیں, ہر آدمی سوچے اپنی عمر کو. میں 42 سال کا ہو گیا, میں 60 سال کا ہو گیا, کتنے 4 مہینے آ کے چلے گئے. اس کے ہم نے کچھ پیمنٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ مفت میں دے رہے ہیں. اور اللہ نہ دے تو ہم لاکھوں میں بھی خرید کے نہیں لا سکتے, ہم نہیں لا سکتے, تو اللہ ہی دے رہے ہیں. کتنے تھے جو ہم سے چھوٹے تھے یا ہمارے برابر کے تھے, ہم سے پہلے قبرستانوں میں پہنچ چکے. اس عمر میں بھی تو جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی مرنے نہیں دیا, باقی رکھا. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے. اللہ کے دیے ہوئے ہم نے 90 4 مہینے, 100 4 مہینے, 150 4 مہینے, جہاں مرضی چاہیے لگا دیے. تو اللہ کے دیے ہوئے اب 2 4 6 4 مہینے اللہ کے راستے میں نہیں لگا سکتے. تو بہت بڑی بات ہے. ارے اگر ہر سال بھی 4 مہینے لگانے لگے تو کیا چلا جائے گا. جو اللہ 12 مہینے میں سال بھر کی روزی دیتے ہیں وہ کیا 8 مہینے میں سال بھر کی روزی نہیں دے سکتے؟ ارے بتاؤ, دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ دے سکتے. اللہ تو اللہ ہے, دینا چاہیں تو سال بھر کی روزی 8 دن میں دے دے. دوستو بزرگوں, ہوش میں آنا ہے اور ہوش میں لانا ہے. شیطان ہمیں سلا رہا ہے. ہاں ابھی سو جاؤ. ہوش میں آنا ہے اور ساری امت کو ہوش میں لانا ہے. یہ سب آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں.
صحابہ اپنے دنیا کے کام بھی آخرت کے سامنے رکھ کے کرتے تھے. اس میں آخرت کا فائدہ ہے ضرور کریں گے, فائدہ نہیں ہے کہ چھوڑو ہٹاؤ کون کرے. آخرت کا نقصان ہے کہ بالکل نہیں کریں گے, قریب بھی نہیں جائیں گے. ہم سنتے ہیں صحابہ پہ فاقے آئے, 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا, پیٹ پہ پتھر بن گئے. یہ بھوک کہاں سے آئی تھی, کیوں آئی تھی؟ کیا صحابہ بیمار پڑ گئے تھے؟ نہیں. اچھا کسی دشمن نے گھیرا بندی کر لی تھی؟ نہیں, ایسا بھی نہیں. کیا بارش نہیں ہوئی تھی, سوکھا پڑ گیا تھا؟ یہ بھی نہیں تھا. کیا فصلیں برباد ہو گئی تھی, قحط پڑ گیا تھا؟ یہ بھی نہیں تھا. کیا کمانا نہیں جانتے؟ یہ بھی نہیں تھا. مہاجرین مکے والوں میں سے ہر ایک جو ہے بچے سے بڑا ہوتا تھا تاجر, تجارت کے ماحول میں بڑھتا تھا, بچہ بچہ تاجر. اور مدینہ شریف کا بچہ بچہ کاشتکاری باغبانی جانتا تھا, کمانا بھی جانتا. تو پھر کیوں آئے فاقے؟ کہ فاقے یوں آئے کہ یہ آخرت کی تیاری میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ ان کو دنیا کی کمائی کرنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی تھی, وقت ہی نہیں مل رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر فاقہ سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خیر ہم آپ کو گزارا کر لیں گے, جائیے بچوں کے لیے تو کچھ لے آئیے. ایک یہودی کے باغ میں گئے, کہ بھائی کچھ کام ہے؟ اس نے کہا کام ہے. کہ کیا کام ہے؟ یہ کیا کام ہے؟ اپنے سے قریب ہونے سے پیچھے چلی جائے گی, پیچھے کا سسٹم وہاں سے سدھاریں گے تو جائے گی. کیا کچھ کام ہے؟ اس نے کہا ہاں جی کام ہے. کیا کام ہے؟ کہا یہ کنویں میں سے پانی کھینچو, ڈول کھینچو اور یہ نالی میں چھوڑو تاکہ یہ پیڑوں میں پہنچے. فرمایا کیا ملے گا؟ ہر ڈول پہ 1 کھجور دوں گا. اچھی بات ہے, معاملہ طے ہو گیا. کھینچنا شروع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ پہلوان جیسے آدمی تھے, کھینچنا شروع کیا ڈول پہ ڈول. جب گنتی اتنی ہو گئی کہ یہ کھجوریں, یہ 2 ہاتھ میں 1 پس بھر کے کھجوریں ہو جائیں, کہنے لاؤ بھائی مزدوری دے دو. صبح صبح کا ٹائم, مثال کے طور پہ اگر 8 بجے آئے تو ابھی 9 ہی بجے ہیں, کہنے لاؤ مزدوری دے دو. اس نے کہا مزدوری؟ ارے مزدوری شام کو لیتے ہیں. کہنے نہیں مزدوری دے دو. اس نے کہا میرے باغ میں کام بھی بہت ہے اور تم جوان آدمی ہو, کام کرو میں خوب دوں گا, فرصت نہیں. کہنے لگا اب ہر کھجور کے اوپر ہر ڈول پہ 2 کھجوریں دوں گا. کہا نہیں, اگر ہر ڈول پہ ہاتھ بھر کے بھی دو نا, پس بھر کے, تو بھی نہیں کر رہے. ہم تو ایک بڑے کام میں لگے ہیں, آخرت کی تیاری ہے. یہ تو وقتی ضرورت پیش آ گئی تھی اس لیے آ گئے. تو صحابہ آخرت کو سامنے رکھ کے چلتے, اور ہم اللہ معاف کرے ہم دین کا کام بھی کر رہے ہیں دنیا کو سامنے رکھے کہ جی ابھی تو نہیں جا سکتے, ابھی تو ہمارا سیزن ہے. ہاں ہم منڈی کا کام کرتے ہیں, اللہ منڈی کا, تھوڑا بارش کے موسم میں کم ہو جاتا ہے, اس وقت چلنے میں چلے جائیں گے. ہمارا صاحب اے سی کولر کا کام ہے, ابھی نہیں جا سکتے, ابھی تو گرمی ہے, بعد میں چلے جائیں. ہماری دکان ہے, آخر مہینے میں ذرا گراکی کم رہتی ہے تو 3 دن کے لیے آخری ہفتہ لکھ لو. ابھی تو دین کا کام بھی دنیا کو سامنے رکھ کے کرنا. صحابہ دنیا کے کام بھی آخرت کے سامنے رکھ کے کرتے. تو دوستو بزرگوں, یہ طے کرنا ہے کہ اب انشاءاللہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں گے, اور ہر ایک کو گھر گھر جا کے, در در جا کے ہر ایک کو آخرت کی طرف متوجہ کریں. ہر ایک کو اللہ کی بڑائی, اللہ کی قدرت, اللہ کی کبریائی, اللہ پاک نے نبیوں کی مددیں کیسے کی اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مددیں کیسے کی, ہر ایک کے سامنے سے کرنا کہ ہر ایک کے اندر امید پیدا ہو
نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کا موقع آیا تو فوج نہیں کھڑی کری، ایک مکڑی کے جالے سے حفاظت کر کے بتا دی۔ کعبے کو ڈھانے کے لیے لشکر آیا، ہاتھیوں کے لیے شیر چیتے نہیں بھیجے، ننے پرندوں کے چونچوں اور پنجوں میں دبی ہوئی چھوٹی چھوٹی سی کنکری، انہیں سے کام نہیں۔ اللہ تو اللہ ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ پہ بھروسہ کرنا اور اللہ پہ بھروسہ کر کے قدم اٹھانا ہے۔ اور جب آدمی نیت کرے اس وقت میں اپنے حالات کو نہیں دیکھے کہ کیا ہے، اپنے اسباب کو نہیں دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے، حالات کو دیکھنے کی بجائے اللہ کی قدرت پہ نظر کرے کہ میرے حالات کیسے بھی ہوں، اگر اس سے 1000 گنا زیادہ بھی کسی کے ٹائٹ حالات ہوں، اس کا انتظام کرنا بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اور میری جیب خالی ہو تو ہوا کرے، میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ بھائی سے چھیڑ چھاڑی مت کرو، جتوں تک جا رہی ہے اتوں تک پہنچ جانی، کل دیکھنا۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانوں کو سامنے رکھ کے ارادہ کرے، یہ طے کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ضرور جاؤں گا، ہاں نقد جاؤں گا، حالات سے متاثر نہیں۔ جس کی تشکیل کرو اس کے بھی حالات سے متاثر ہو، حالات سے متاثر ہو گئے تو ہمارا ایمان کچا ہو گیا ہے۔ ہاں جتنی ہم دعوت دے رہے ہیں دوسرے کو، جتنی کسی کی تشکیل کر رہے ہیں، جتنا کسی کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کے بھروسے اعتماد پہ تیار ہے۔ ہاں، اور نیت کے بعد پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ، اے اللہ آپ کے بھروسے اعتماد پہ میں نے ارادہ کیا ہے، آپ میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے لیے کتنا مشکل ہے آپ کو پتا ہے، اور آپ کے لیے کتنا آسان ہے، اس سب کو آسان کر دینا اللہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ بس آپ کر دیجیے، بس آپ کر دیجیے، اللہ سے مانگیں۔ پھر جتنا اپنے بس میں اتنا کر ڈالیں، تو جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ پاک کرنے والے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی عورت نے، ملکہ نے 7 گیٹوں میں تالے ڈال کے وہاں بند کر لیا، وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو پھنس گیا ہے، یہاں سے میں کیا، میری آواز بھی باہر نہیں پہنچ سکتی، بلکہ یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ بھاگنے کا ارادہ تھا، بچنے کا ارادہ تھا، کر کیا سکتا ہوں؟ پہلے دروازے تک جا سکتے تھے، بھاگ کے پہلے دروازے تک پہنچے، اللہ نے اپنی قدرت سے دروازہ کھول دیا، دوسرے تک پہنچے دوسرا کھل گیا، تیسرے تک پہنچے تیسرا کھل گیا، 7 دروازے کھلتے چلے گئے، باہر نکل گئے۔ کہ جتنا تمہارے بس میں تم کر ڈالو، تو جو تمہارے بس میں نہیں ہے اس کے لیے اللہ تو موجود ہے، اللہ کرنے والے۔ تو اللہ کے بھروسے اعتماد پہ ارادے کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگانا ہے، بار بار بھی لگائیں گے اور ابھی بھی لگائیں گے، 4 مہینے انشاءاللہ ضرور لگائیں گے اور بار بار لگائیں گے، سب لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ پکی بات ہے، بتاؤ کون کون 4 مہینے لگائے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ میں آپ لوگوں کیا کہ ماحول جانتا نہیں تو میں آپ کو ایک آدھے پاؤں منٹ کے لیے کھڑا بھی کرتا اور بٹھا دیتا، مگر پتہ نہیں اس میں سے کوئی پیٹ پھیر کے چلا جائے تو دوسروں کا بھی نقصان ہو، اس لیے میں کھڑا نہیں کر رہا۔ لیکن آپ پکا ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں جانا ہے۔ اچھا، جو نام لکھاتا ہے نا، یہ اپنی اس کی نیت کے اوپر سیل مہر لگ جاتی ہے، اور ہمارے حافظ صاحب فرماتے تھے کہ نام لکھانا شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ تو پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے مجھے جانا ہے، اور اس کا نام بھی لکھانا ہے۔ پھر صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگیں اور اپنے بس بھر تیاری کر لینا، اور ہر ایک سے کہنا ہے میں جا رہا ہوں آپ بھی چلو، اور کچھ صدقہ دے دے، تو رکاوٹیں ہٹ کے اس میں سے رستے بن جاتے۔ اڑچنوں کو صدقہ اڑچنوں کو دور کرتا ہے، رستے بنتے۔ تو پکی نیت، اس نیت کو لکھانا، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنا، صدقہ کرنا، اور ہر ایک کو دعوت دینا، اعلان کرنا میں جا رہا ہوں آپ بھی چلو، اور اپنے بس بھر تیاری کر، اور جتنی ہو گئی اس کے ساتھ چلا جائے۔ کبھی اللہ کی مدد جانے سے پہلے آ جاتی ہے،
کبھی نکلنے کے بعد آتی، کبھی اور بعد میں آتی، لیکن اللہ کی مدد کا آنا حق، پکی بات ہے۔ اللہ کی مدد کا یقین بھی رکھیں اور امید بھی رکھیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کام ایک طرح کا عمل تصویر ہے، مسخر کرنے والا، کنٹرول میں دینے والا۔ جب تم اس کام کو کرو گے تو زمین اور آسمان اور کائنات کی ہوائیں اور فضائیں تمہارے کام بنانے میں لگیں گی۔ جب تم اس کام کو کرو گے تو زمین اور آسمان اور کائنات کی ہوائیں اور فضائیں وہ تمہارے کام بنانے میں لگیں گی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کی مدد کر کے، یعنی اللہ کے دین کا کام کر کے اللہ کی مدد کی امید نہ رکھے، فرمایا وہ تو فاسق اور بے نصیب۔ تو اللہ پہ بھروسہ کرنا، پکا بھروسہ اللہ۔